سوشل میڈیا جو ہے اور اس طرح کے سوشل میڈیا پہ مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اس حوالے سے دہشت گردی کے فروغ میں معاون ثابت ہو رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ ان کا انفلوئنس ہے سوشل میڈیا کا ینگ جنریشن پہ، اور بہت زیادہ نیگیٹو انفلوئنس آ رہا ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی مایوسی کی، تو مایوسی کے ساتھ محرومی جو ہے نا اس کی طرف لے کر جا رہا ہے سوشل میڈیا. بے شک، بالکل. وہ کس طرح سے سوشل میڈیا ہمیں دکھاتا ہے دوسرے شخص کا دی بیسٹ ہائی لائٹ، اور ینگ جنریشن جو کہ جیسے سر نے بھی کہا کہ امیچور ذہن ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ اس کے پاس تو یہ ہے، اور وہ پھر محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. محرومی جو ہے وہ پھر ان کے ذہن میں سوچ لاتی ہے کہ اچھا کسی بھی طرح سے مجھے بھی یہ حاصل کرنا ہے. اب وہ حاصل کرنے کے لیے ان کو وہ جو ڈائریکشن ملتی ہے، سپوز ٹیچرز دیں گے یا کوئی بڑا دے گا کہ بھئی یہ ڈائریکشن ہے، تم پڑھو لکھو کامیاب ہو اور پھر تم وہ سب حاصل کرو، تو وہ ڈائریکشن جو ہے وہ انہیں پسند نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ ڈائریکشن جو ہے وہ تو کوئی 6 سال بعد کا ٹائم بتا رہی ہے اور انہیں تو آج چاہیے. تو یہ محرومی بہت بڑا ان کے جو کنفیوژن کریٹ کرتی ہے ان کے اندر. بہت زیادہ ڈیزائرز، ان کی خواہشات جو ہیں وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں دبائی جاتی. سٹریس آتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے. یہ جو سٹریس ہے یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے سر نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسی باتیں اور ایسی ریلز ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ فیک ہوتی ہیں، جن میں کوئی ریالٹی نہیں اے آئی جنریٹڈ. بالکل. اور ینگ جنریشن جو ہے ہم کہتے ہیں ان کا ذہن 24-25 سال تک گرو کر رہا ہوتا ہے، میچور نہیں ہوتا. اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں تو اب پیدا ہوتے ہی ان کے ہاتھ میں نہیں تو ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. تو جب ینگ جنریشن جو ہے وہ 12-14 سال کا بچہ ہے جس کا ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر ایکسائٹمنٹ ہے، خواہشات ہیں، وہ اسے جو چیز اٹریکٹ کرے گی وہ اس کے پیچھے جائے گا. تو پھر اس کو جب سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ نظر آتا ہے تو وہ پھر اس کی طرف جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے. اسی وجہ سے یہ دہشت گردی کو لیں تو اس کی طرف بھی رجحان زیادہ ہو رہا ہے. اب اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ سوشل میڈیا جو اگریسو بیہیویئرز ہیں ان کو بڑا گلیمر کے ساتھ نمایاں کر رہا ہوتا ہے، دکھا رہا ہوتا ہے. جیسے لوگ اگر کہیں پر کسی کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں تو اس کو بڑا گلیمرائز کیا جاتا ہے، یا کہیں پر ریسنگ دکھائی جا رہی ہے کہ ریس لگا رہے ہیں، بڑی وہ تیز چلا رہے ہیں. یعنی ان بیہیویئرز کو اسٹرینتھن کر رہا ہے جو کہ ایک سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ پھر اس امیچور ذہن کو تو یہی بتاتی ہیں کہ یہ چیز ہے جس میں بڑا مزہ آتا ہے، او ہو اس میں تو بڑے لائکس بھی آ جاتے ہیں، ویوز بھی آ جاتے ہیں، یہی کرنا چاہیے. اچھا اس میں سر ایک میں بات ایڈ کر دوں، یہ جو نیگیٹو چیزیں میں پسند ہے نا، اس کی ایک مین ریزن ہوتی ہے کیونکہ اس میں لائبلٹی نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس کو اون نہیں کرتے تو ہم اس کو چل کرتے ہیں. یہ مین ریزن ہے کیونکہ اس میں نا لائبلٹی بنتی نہیں ہے، اس لیے یہ اٹریکٹ کرتی ہے. جی ہاں، یعنی کہ ہر چیز کو ہمارے ہاں عجیب طرح سے گلیمرائز کیا جاتا ہے، شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ جو جاگیرداری ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے، یہ سب جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. لیکن ہم ایسے ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں کہ جاگیردار کو بڑی کوئی توپ قسم کی چیز دکھایا جاتا ہے، آگے پیچھے کتے اور وہ ڈالے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور بچے کو دیکھ کے بڑا وہ فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے. اور اب تو بے شمار ڈاکٹرز کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں سر، ایسے ڈاکٹرز ہیں، اچھا ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ظاہر ہے وہ جدی پشتی جاگیردار نہیں ہے، لیکن پیسہ چونکہ بے تحاشا آ چکا ہے تو انہوں نے بھی کیا کیا ہوا ہے، کتے رکھ لیے ہیں اور گارڈز رکھ لیے ہیں. جی ہاں، گارڈز رکھ لیے ہیں اور گھوڑے رکھ لیے ہیں. وہ جب نکلتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے بہت بڑا کوئی جاگیردار ہے، بڑا سا فارم ہاؤس لے لیے. بالکل. اور بس اس طرح دیکھیں جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اب بہت ساری جو ینگ جنریشن ہے نا جی، یہ اپنے آپ کو نواب اور کنگ کے نام سے جانتے ہیں. جی بالکل خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں ان کے جو آئیڈیلز ہیں نا وہی ہیں کہ آپ نواب ہوں گے، جاگیردار ہوں گے یا پھر ایک کنگ ہوں گے. بہت سارے لوگ آپ کو اپنے ناموں سے یہی لکھتے پکارتے نظر آئیں گے. جی ہاں. اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟
بچوں کو بہت بچانے کے خوبصورت لیے. سوال ہے جی. تعلیمی اداروں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کا جو انٹرفیتھ ہارمنی والے چیزیں ہیں نا ان کو وہ پروڈیوس کریں. سوشل سائنسز والوں کا بھی یہی اصول ہے اور یہی کام ہونا چاہیے کہ جو تعلیمی ادارے نا اپنے نصاب میں نا سائنس آف ہیپینس کے مضامین زیادہ رکھیں. ان میں جو نفرت والے مواد ہیں یا ایسے آرٹیکل ہیں یا ایسا کوئی متنازعہ بندہ ہے تو اس کو وہ شامل نہ کریں. ایسی چیزیں رکھیں جس میں برداشت ہو, مکالمہ ہو, یا کیا کہتے ہیں ایک ڈائلاگ اس کا حل ہے, مذاکراتی اس کا حل ہے. تو اس میں وہ برداشت, امن, محبت والے جو آرٹیکل ہے نا وہ ان کو نمایاں کرے اور ان کے متعلق بتائیں تعلیمی ادارے کہ اگر آپ محبت سے پیش آتے ہیں تو آپ کو آگے سے بھی محبت ملے گی, آپ کا برداشت کرنا ضروری ہے, ادروائز یہ چیلنجز پیش آئیں گے. یہ اگر تعلیمی اداروں میں برداشت والے مضامین آ جائیں, مفاہمت والے آ جائیں, قومی اتحاد والے آ جائیں, امن والے آ جائیں تو یہ زیادہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کس طرح کی اصلاحات آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے ایسے ماہر نفسیات؟ ہاں جی, سر نے جو بات کی اسی کے ساتھ میں آگے بات کروں گی کہ یہ سارے جو اخلاقی یا نفسیاتی جو آسپیکٹ ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو مارکس کی دوڑ ہے, یہ جو کمپیٹ کرنے کی دوڑ ہے, یہ جو کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ مارکس لینے ہیں اور پھر آپ نے اس یونیورسٹی میں جانا ہے اور پھر آپ کامیاب ہوگے, یہ کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. تعلیم کو ہم نے تعلیم یعنی اس کے ختم کر دیا, اس کا جو ایسنس تھا اس کے اندر وہ ہم نے کیا بنا لی ہے کہ جی تعلیم جو ہے وہ مارکس لینے کے لیے. اسی وجہ سے بچہ پڑھتا تو ہے کہ مجھے سب کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنا چاہیے, لیکن وہ پڑھتا اس لحاظ سے کہ مجھے اسے رٹا لگانا ہے, مجھے اس کو یاد کرنا ہے اور پھر میں نے سوال کا جواب دینا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو مولوی نے ہمیں کہا ہے کہ ایک لفظ قرآن کا پڑھو گے الف لام میم تو 30 نیکیاں تمہیں مل جائیں گی. اب جب مجھے 30 نیکیاں مل جائیں گے الف لام میم کہنے سے تو مجھے کیا پڑی اس پہ عمل کرنے کی؟ ایک بات ہے نا, لاشعوری طور پہ میں 4 سال کا بچہ ہوں, میں تو یہ سمجھوں گا اور ہر روز میں گنوں گا. اور پھر مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. ایسے ہی بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا. اب میں کیلکولیٹڈ اگر ہوں بندہ تو میں سارا دن یہ تولتا رہوں گا کہ یار آج میں نے اتنا قرآن پڑھا تو میری تو ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہو چکی ہیں. اور مولانا صاحب اس پہ تھپکی دیتے ہیں, ہاں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, جبکہ ایسا ہے ہی نہیں. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنانے کی کوشش کی تھی, بہترین معاشرہ, اور وہ معاشرہ اس پر انہوں نے نہیں بنایا تھا کہ قرآن کیسے پڑھتے, وہ اس پر بنایا تھا کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر بنانے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہنا سہنا ہے, کس طرح سے ایک یعنی حکومت کیسے کرنی ہے, کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. ایک چیز کی یعنی کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے, کوئی چیز چھپائی نہیں گئی. انہوں نے ایز اے سپہ سالار بھی ہمیں بن کے دکھایا, ایز اے سیاستدان بھی بتایا, ایز اے حکمران بھی بتایا, ایز اے باپ بیٹا سب کچھ کی حیثیت سے بتایا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے صرف الفاظ پڑھنے سے نیکیاں مل جائیں اور بس باقی ختم. اس میں سر ایک چیز میں ایڈ کر دوں, دیکھیں جی خدمت کی قضا نہیں ہوتی. جب آپ خدمت کرتے ہیں نا تو سب سے زیادہ نیکیاں آپ کو خدمت کر کے ملتی ہیں, آپ کو سکون ملتا ہے. دیکھیں جب آپ عبادت کرتے ہیں نا, اگر اس میں رعایت شامل ہے تو آپ کو اتنا ثواب نہیں ملتا. خدمت کی قضا نہیں, اگر آپ خدمت کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ زیادہ کام ہے. ایسا ہی ہے.